بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سورہ الم نشرح۔ جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سچا دوست صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ امید نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ ایمان کی 3 علامات ہیں: کثرت تقویٰ، نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا اور نفسانی خواہشات پر غالب آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ محنت، مشکلیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دباؤ، تھکن اور پھر آخر میں کامیابی۔ داغ مت کر، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ غفور الرحیم: تم معافی مانگ کر تو دیکھو، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ سب کچھ عارضی ہے: جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور یہ دنیا۔ پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ تہجد 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتیں۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ اللہ فقل حسبی اللہ، تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ صرف میرا اللہ۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں ہم برے ہوتے ہیں۔ نصیب کا حصہ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ خاموش دعا: جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کیونکہ کچھ نہ کہنا لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جانتے ہو کہ دنیا میں سب سے بد نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جس کو اللہ سے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ ہو۔ موت کی آغوش میں جس دن ہمیں سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ ہوگا، نہ کوئی بچھونا ہوگا، ساتھ ہوں گے ہمارے اعمال اور قبرستان کا چھوٹا سا کونا ہوگا۔